مزاج، وہ خوبیاں اللہ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. سبحان اللہ. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی اپنی زندگی جی، 80 سال ماشاءاللہ، 80 سال کی اپنی زندگی میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے دامن کو نہیں چھوڑا. اللہ کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کو نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. جس سے اللہ نے اتنی برکت دے دی زندگی میں کہ آج ہم یہاں پر اور قیامت تک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ نبی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والی اور اسلام کے لیے اس قرآن کی خدمت کرنے والوں میں سے تھی. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. انشاءاللہ آج ہم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ یعنی دوسری بیوی، ہماری دوسری ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور و فکر کریں گے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی شروعات کرنے سے پہلے اس بات کا احساس ہم سب کو دلانا بھی چاہتی ہوں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو سب سے بڑی سیکھ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا سب سے بڑا احساس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے وقت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی
جبکہ سیرت کی کتابوں میں ان لمحات کو، ان حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کا سال کا قرار دیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی اب دیکھیے، ایک اگر شوہر بیوی آج کے حالات میں اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، بیوی بھی گنہگار ہے، شوہر بھی گنہگار ہے، ایسے وقت کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، تب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر آپ سوچئے، جب نیک بیوی اور نیک شوہر ہو، اور یہاں تو اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر جس کو ملا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے حساب سے اللہ نے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عطا کی، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر زندگی کے اتار چڑھاؤ، خوشی غم میں جنہوں نے ساتھ دیا، اپنی مال جان ہر چیز کے ساتھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایسے غم کے حالات میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہی ہے۔ اس بات کا احساس میری بہنوں ہم کو اس تقریر کی شروعات میں ہی کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ہم کو ہماری خود کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے دوسروں کی زندگی کو دیکھا، خود کی زندگی کو دیکھا، چند ایسے لمحات، چند ایسے حالات ہماری زندگی میں شاید آئے ہوں گے جہاں پر ہم حد سے زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ڈپریشن اتنا زیادہ عام ہے، حد سے زیادہ کئی بار ہو سکتا ہے ہم زندگی سے ٹوٹ چکے، بہت زیادہ بے مطلب زندگی ہو چکی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ایسے وقت ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص کی بات، یعنی چاہے وہ ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ہو، ہمارے بھائی بہنوں میں سے کوئی ہو، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے دوستوں کی کسی کی بات یا دوستوں کا کسی کا پریزنس، ان کی موجودگی سے ہی ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ آ جاتا ہے۔ ایک کسی کے ساتھ کی بیٹھک، ایک کسی کے ساتھ کا شاید چیٹ آپ کا واٹس ایپ وغیرہ کا، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، زندگی کے نظریے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کچھ اور سوچ رہے تھے، آپ ایک دم گیو اپ ایٹیٹیوڈ پر آ گئے تھے، اب آپ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ پر آ گئے۔ پہلے آپ ہر چیز ہار چکے تھے، اب آپ نے سوچا کہ میں کبھی نہیں ہاروں گی۔ یہ ہماری زندگی میں اکثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اسلام میں جیسے کہ دوستوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ ویمن سیکشن میں ایک بہت پیارا ہم نے ایک فریم کیا ہے، ایک میسیج کو، پیغام کو اسلام کے تعلق سے، اور یہ پیغام ماشاءاللہ ہر مسلمان میں عام ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دے آر اونلی ٹو فرینڈس ان یور لائف، ٹو بیسٹ فرینڈس ان یور لائف، ٹو ٹرو فرینڈس ان یور لائف۔ سب سے سچے آپ کی زندگی میں صرف دو دوست ہیں، یعنی یہ ہر انسان کے لیے ہے ماشاءاللہ۔ ایک سب سے پیارا دوست، سب سے قریبی دوست، دا بیسٹ فرینڈ، وہ ہے اللہ۔ تو ہمارے سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اللہ۔ دوسرے ہر کوئی جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، اللہ کے قریب کرتے۔ تو یہ بات کیوں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر ہماری زندگی میں ہمارے غم کو بھلانے، ہم کو اچھائی خوشحالی کی طرف لے کے جانے، اگر کوئی زندگی میں ہمارے آئے، بشرطے کہ حلال طریقے سے آئے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی چیز نہیں، اس سے نہ دنیا میں برکت ہے نہ آخرت میں ہے، لیکن جو حلال طریقے سے ہم کو کوئی اچھی تعلیم مل جائے یا اچھی چیز معلوم ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچیے، اللہ اکبر، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار بار اسی لیے میں بات دہرا رہی ہوں کیونکہ اکثر امہات المومنین کے ناموں میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ سننے میں نہیں آتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیں گے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیں گے، ایک آدھ دوسری امہات المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید سن لیں گے، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری بیوی ہیں اور ایسے وقت آئی ہیں، اس کے بارے میں ہم زیادہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ عام کریے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، اور اس آمد سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زندگی کیسی تھی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نکاح سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی صحابی زیادہ مشہور ہم نہیں سنتے ان کا نام، لیکن یہ بھی اولون صحابہ صحابیات میں سے ہیں۔ خود سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوہر کون ہے؟ سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولون صحابہ صحابیات یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اکابر صحابہ صحابیات ہیں، یہ اولون شروعات کے وقت جو اسلام قبول کیے، یہ ہیں ماشاءاللہ۔ اب اس میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب مکے کے حالات ہم سب جانتے ہیں، اور بار بار اس کو یاد کرنا ضروری اسی لیے بھی ہے کہ اسلام کے خاطر، قرآن کی دفاع کے خاطر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کے صحابہ صحابیات اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، عزت جان مال کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن قرآن کی تبلیغ نہیں چھوڑی. قرآن کے لیے کئی ساری چیزوں کی قربانیاں دے دی، یہاں تک کہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند خوش نصیب صحابہ صحابیات میں سے ہیں جن کو اللہ کے لیے 2 بار ہجرت کرنے کا موقع ملا. ایک بار ابیسینیا یعنی آج کل کا جو ایتھوپیا ہے افریقہ میں، پہلی ہجرت مسلمانوں کی وہاں پر ہوئی تھی مکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. دوسرا مدینہ ہے ماشاءاللہ. تو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہجرت شوہر کے ساتھ کہاں کی تھی؟ ابیسینیا یعنی ایتھوپیا جو آج کے دور کا ہے، اور اس کے بعد مدینے کو کی. اب کئی بار ہو سکتا ہے ہم نے سنا ہے ہاں بھائی ہجرت کی ہے، کئی صحابہ نے 1 بار کی، انہوں نے ماشاءاللہ 2 بار کی. لیکن سوچئے ہجرت کا مطلب کوئی ویکیشن نہیں ہے، کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا رہے ہیں آپ، یا چلو تھوڑا وقت کہیں نکال کر واپس آئیں گے، ایسے نہیں ہے. سخت حالات میں آپ مکے میں ہیں، اب اس کے بعد اپنا جان مال سب چھوڑ کر اپنے مال، اپنے گھرانے کو، اپنی جو بچپن کی زندگی کے آپ کی یادیں، ہر چیز کو آپ مکے کی چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک الگ جگہ بسنے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ کفار مکہ الگ سے الگ ظلم روزانہ ڈھا رہے تھے. چلے گئی ماشاءاللہ. کہاں پر گئیں؟ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابیسینیا ایتھوپیا گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. وہاں پر اب دوسرے جو صحابہ صحابیات بھی تھے ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح ہو چکا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب یہاں پر ماشاءاللہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانڈنگ، یعنی وہ بہت ایک دوسرے سے قریب آ گئی ماشاءاللہ بہت زیادہ، کیونکہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خوش مزاج تھا، بلنسار انداز کی تھی ماشاءاللہ، قرآن حدیث کی پابند رہنے والی. اب یہ نبی کی بیٹی ہیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ نبی سے سیکھتی وہ بتا دیتی، اور جو کچھ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرنا چاہتی ہے ان کو معلومات ہوتے وہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی. اور یہ چند لمحات ماشاءاللہ ایتھوپیا میں ماشاءاللہ انہوں نے بتائے. پھر ایک وقت ایسا گزرا جہاں پر چند روایات میں آتا ہے کہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے شوہر ہے ان کا انتقال یا تو ابیسینیا میں ہی ہوا یعنی ایتھوپیا میں ہی ہوا، یا مکے کو واپس آنے کے بعد ہوا. دونوں بھی صورتوں میں جب انتقال ہو گیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا نیک شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ بیوی غمزدہ ہو جاتی ہے، لیکن ناشکری نہیں ہوئی. اولون میں سے آپ سوچئے وہ اولون جس کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کیا فرمایا. بارہا جب ہم امہات المومنین کی بات کرتے ہیں اس آیت کو پتھر کی لکیر کی طرح اپنے دماغ میں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے. کیوں ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں. اولون میں سے ہے، ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو اب دیکھیے اتنی ساری چیزیں اسلام کے لیے کیا. ہوتا ہے آج ہمارے یہاں کفریہ جملے آج ہم ادا کر دیتے ہیں، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لی، روزانہ ایگزامز کی تیاری کی، تہجد کو اٹھ کر نمازیں پڑھی اللہ کے لیے تاکہ میں ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤں، تاکہ مجھے فلاں جاب مل جائے، میرا فلاں رشتہ ہو جائے. لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کر سمجھتے ہیں شیطان کیسے بھٹکاتا ہے، پوری محنت پانی میں چلی گئی، کیا فائدہ ہوا اتنی نمازیں پڑھنے کا. نعوذ باللہ. یہ خیالات یا خود شیطان ہم کو ڈالتا ہے، خود ہماری نفس کمزور ایمان کی وجہ سے ہمارے اندر آ جاتا ہے. لیکن یا سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑا. اور اب جانتے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ان کے شوہر زندہ تھے، باحیات تھے، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا. خواب کچھ ایسا دیکھا تھا کہ ان کی گود میں چاند آ گیا ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ اپنا خواب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر کی کہ جو چاند آپ کے گود میں آ گرا، آپ کو لگا ہے آ گیا ہے گود میں، تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی میرے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ شاید آپ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ خوشخبری اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی ماشاءاللہ. اس کے باوجود ایک غمزدہ حالت میں ہے اپنی جگہ. اور پھر اب حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام ایک صحابیہ نے بھیجا. صحابیہ نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ خود غم کی حالت میں ہیں، نبی کا غم دوسروں کے غم سے ہم مماثل اس کی لے ہی نہیں سکتے، اس قدر غمگین ہیں. اولاد 4 پیاری پیاری صاحبزادیاں ہیں، پیاری پیاری ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، بغیر ماں کے ہو چکی ہیں.
گھر میں ایک ماں کی کمی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بیوی کی کمی ہے، اور اب ایسے وقت پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کیوں نہ آپ ان سے نکاح کیوں نہ کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی. ماشاءاللہ سنیے آپ لوگ، ہاں کی کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ مزاج، وہ خوبیاں اللہ نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. سبحان اللہ، نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے، اب نکاح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال ہے، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر تقریباً 50 سال ہے. تو یہاں پھر جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار سیرت کے تعلق سے غور کیا ہے کہ ایج کا ڈفرینس ہونا، ہم عمر ہونا، یہ عمر میں 1 آدھ سال کا فرق رہنا، اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے خوشحال رشتے ہوتے ہیں، اس کی بھی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. دوسرا نکاح 50 سالہ عورت سے ہو رہی ہے، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہاں پر بھی ان دشمن جو اسلام کے ہیں، جو ہزاروں کتابیں، ہزاروں اخبارات میں آرٹیکلز یا الگ الگ ہزاروں کے ولاگز یا بلاگز بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نعوذ باللہ تہمت باندھتے ہیں کہ دیکھو کیسے نبی سے شوقین تھے، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو کہنا چاہیے دیکھو پہلا نکاح ہو رہا ہے 40 سالہ خاتون سے، دوسرا نکاح ہو رہا ہے تقریباً 50 سالہ عورت سے. تو ان کے اوپر ہم کو یہ کہنا چاہیے. پھر ہماری بھی اصلاح یہ ہے کہ عمر کا ہم کو نہیں دیکھنا ہے. یہاں پر ایک عمر سے بھی ہو رہی ہے، کم عمر سے بھی ہو رہی ہے. خود عائشہ رضی اللہ عنہ کا بعد میں نکاح ہوا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے ہی 40 سال کی ماشاءاللہ. اب جب نکاح ہوا، اب آپ دیکھیے نبی کی بیٹیاں صاحبزادیاں ہیں 4 پیاری پیاری، جن میں سے ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ، سوائے مریم علیہ السلام کے. تو اس معیار کی لڑکیوں کی پرورش کے لیے اللہ نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. وہ بڑی خوش مزاج، ہمدرد، خوشحال انداز کی عورت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور آپ دیکھیے یہاں پر میں بار بار عمر کے بارے میں کیوں بتا رہی ہوں، 50 سالہ خاتون. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر نکاح 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، 30 سال کی عمر میں اگر کسی کا ہو رہا ہے، 21 سال کی عمر میں کسی کا نکاح ہو رہا ہے، 2 سال کے بعد عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے. مطلب جسمانی اعتبار سے بوڑھی نہیں ہوتی، ذہنی اعتبار سے بوڑھی ہو جاتی ہے. یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو زیادہ عمر کی سمجھنے شاید لگ جائے، یا گیو اپ کر لے اپنی لائف سے، یا یہ کہ اب میرا ہو گیا کام، اب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اپنے لیے سجنا سورنا یعنی فیس بک وغیرہ کے لیے کر لیں گے، وہ محنت کر لیں گے جہاں پر بے حجاب ہونا ہے، گناہ کرنا ہے. لیکن شوہر کے لیے، بچوں کی خوشحالی کے لیے گھر میں ہنستے بولتے رہنا، یہ مزاج ہمارے یہاں نہیں ہوتا، 20-30 سال میں نہیں ہوتا. یہاں تو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ 50 سال کی ہیں. اور کیسی سادگی ہے، آپ غور کیجئے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، کتنی عمر میں ہوا آپ جانتے ہیں؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی. اب یا 9 سال ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ 50 سال کی ہیں. اب یہاں پر ایک بانڈنگ دونوں میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے یہاں دوست جو ہوتے ہیں، دوست احباب جو ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس کے ہوں گے تو زیادہ بانڈنگ ہوتی ہے. ایک 4 کلاس اوپر اگر کوئی ہے تو اتنی بانڈنگ نہیں ہوتی. بہنوں میں بھی آپ غور کیجیے، ہم عمر ہوں گے، تھوڑا سا ڈفرینس ہو گیا تو زیادہ بانڈنگ ہوتی ہے. اب یہاں آپ ایک ایکسکلوزیو کیس دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہنستی کھیلتی مزاج کی ہیں، ساتھ میں سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سے ہی دیکھ لیجیے آپ، تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑی سادگی والے مزاج کی تھی. سبحان اللہ. یہ بات کیوں بتا رہی ہوں بار بار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، اور بعد میں پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، تو ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر کئی بار جب صحابہ صاحب کہتے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم غیبت، چغلی، آن لائن کی شاپنگ، یہ کھانا وہ کھانا، اس کی باتیں ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ ڈسکشنز ہوتے ہیں. جبکہ امہات المومنین جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی تو اسلام کی باتیں کرتی، سبحان اللہ، قرآن حدیث کی باتیں زیادہ کرتی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ قرآن حدیث کی بات کریں تو وہاں پر بالکل ایک سیریس ماحول بن جائے، بس اب کچھ ہے ہی نہیں، آپ مذاق کر ہی نہیں سکتی. یہ ہمارے پاس ایک رواج بنا ہوا ہے. لیکن سبحان اللہ، امہات المومنین کی سیرت پر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش مزاج بھی ہیں، سادگی والی بھی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر بھی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ کا واقعہ بتایا جاتا ہے
کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ جب کبھی ہم دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں. لوگ تو ڈرتے ہیں بے شک, لیکن وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا چلو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک مرتبہ سوچا کہ چلو کچھ زیادہ ہی اب دجال کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو بہت زیادہ ڈرا دیں گے. تو ویسے ہی ہوا, پلان کامیاب. دونوں نے ڈسکشنز کیے کہ دیکھو دجال کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے. سعودہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی ہیں. سنتے سنتے وہ اتنا ڈر گئی, وہ سمجھی کہ اب دجال آئی گیا, اور بھاگ کر ایک کمرے میں چلے گئی. ایک دور ایک کمرہ تھا, بھاگی اس میں اور اپنے آپ کو بند کر لیا اس کے اندر. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی کہ چلو ہمارا پلان تو کامیاب ہو گیا, ان کو ڈرا تو دیا ہم نے. ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں جب یہ گیم کھیلتے ہیں, یہاں پر امہات المومنین کھیل رہی ہیں ایسے ماشاء اللہ. ایسے وقت آتے ہیں رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کو. دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں اپنی جوک کو. تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے اتنا زیادہ آپ لوگ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کہ ہم نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرا دیا اور وہ جا کر ایک کمرے میں حجرے میں جا کر چھپ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باہر آ جائیے, دجال ابھی نہیں آیا ہے. اور جب وہ باہر آئیں اور دیکھا کہ نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ دیا دجال نہیں آئے, اور یہاں پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہی ہیں, ہنس رہی ہیں. تو سمجھ کے اچھا ٹھیک ہے, مجھے پھر سے ایسے پھنسایا ہے. اب وہ ہنس رہی ہیں, اب سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہنس رہی ہیں ماشاء اللہ. تو سوچیے میری بہنوں, ایک واقعہ لیکن کتنی سارے ہم کو لیسنس اس میں ملتے ہیں. عمر 7 سال 8 سال, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال, سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال, لیکن کیونکہ ایک شوہر کی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ قرآن حدیث کی پابند ہیں, گھر میں ایک خوشحال مزاج کو بنایا سبحان اللہ. اور الحمدللہ ایک ذاتی ایک آپ کو واقعہ یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگرچہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت زیادہ 4 شادیوں کے مسئلے کو عیب کی طرح لیا جاتا ہے, اور کیونکہ خود میں ہی اس ماحول میں ہوں یہاں کے حالات کے, تو اللہ معاف کرے میں خود پہلے اس کو عیب ہی سمجھتی تھی نعوذ باللہ. یہاں تک کہ یہ کتاب میری دوست نے, جب میں کالج میں تھی آج سے 16 سال پہلے تقریباً, تو میری دوست نے مجھے کتاب گفٹ کی تھی. وہ کئی بار اسلامی کتابیں مجھے دیتی تھی, جو ہمارے کالج میں جو ماحول تھا گانے بجانے کا, اس سے مجھے دور کرنے کے لیے ماشاءاللہ اللہ میری دوست کو ہدایت دے اور ماشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت کرے, اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اس نے مجھے بار بار وہ اسلامک بکس, جمعہ میگزینس وغیرہ ہوتی ہیں, الگ الگ جو آرٹیکلس ہوتے ہیں, وہ مجھے بار بار پڑھاتی تھی کہ دیکھو یہ پڑھو, بڑی اچھی چیزیں ہیں. تو بالآخر اس نے مجھے ایک کتاب دی تھی, یہ گریٹ ویمن ان اسلام, گریٹ ویمن آف اسلام. امیزون وغیرہ پر آپ کو مل جائے گی, PDF بھی مل جائے گی. اس میں جب میں نے پہلی بار دیکھا کہ کئی امہات المومنین کے نام اس میں ہیں, جس کے نام ہم کو بچپن سے کبھی سکھائے ہی نہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل اسٹاپ, اس کے بعد کس کے بھی نام نہیں معلوم سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس کے علاوہ صحابیات کے نام ہیں جن میں سے اکثر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے, ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے کیا کیا محنت کی, ہم نہیں جانتے. جب میں نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا, جس کا نام مجھے اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ اچھا نبی کی دوسری بیوی ہے, سبحان اللہ. اور یہ واقعہ جو دجال کے بارے میں نے پہلی بار اسی کتاب سے پڑھا تھا, تو میں سمجھی اللہ اکبر, کیسے امہات المومنین نے اپنے گھر میں ماحول بنایا. تو خلاص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی کوئی تعلیم عیب والی ہو سکتی ہے. ایک واقعہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا, اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ 4 شادیاں, ارے اس کی دوسری بیوی, ارے اس کی تیسری بیوی, ارے اس نے 4 شادیاں کر لی. غیر مسلمانوں میں کوئی اگر اعتراض کرتے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے, ان کو ہم قرآن سے بتا دیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, نہیں بہن ایسا نہیں ہے. ہمارے مسلمان اعتراض کرتے ہیں, عورتیں اعتراض کرتی ہیں. تو آپ سوچئے جب ہم سیرت نہیں پڑھتے ہیں تو یہ اس کے نتیجے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اسی کیفیت میں مر گئے کہ ہم سوچ رہے ہیں کسی اسلام کی, صرف 4 شادیوں کی بات نہیں ہے, کوئی بھی اسلام کی تعلیم کے اوپر اگر آپ سوچیں کہ یہ عیب والی ہے, یہ ہر زمانے میں نہیں چلتی. کئی ہمارے بدبخت ایسے مسلمان دانشور ہوتے ہیں, کئی سارے رائٹرز ہوتے ہیں جو نیوز پیپر کے ایڈیٹوریلز میں لکھتے ہیں نہیں 4 شادیوں کا کیسا ہے کہ 14 سال پہلے وہ وقت ضرورت تھی تو کیا تھا. قرآن میں آ چکا ہے, سورہ نساء آیت نمبر 3, اللہ نے چھوٹ دی ہے مرد کو, جو 2 کرے 3 کرے 4 کرے, لیکن انصاف کرے ان کے درمیان. تو اب دیکھیے آپ, ایک انسیڈنٹ سے ہم لوگ کو کیا سمجھ میں آیا کہ خوشحالی آتی ہے اسلام کی کوئی ٹیچنگ پر عمل کرنے سے. چند بدبخت مسلمان اگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو قرآن عیب والی چیز نہیں ہو سکتی. ایسا دیکھا گیا تو
کئی سارے انسان ہیں جو ایک ہی نکاح کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ڈیورس دے دیتے ہیں یا ٹارچر کرتے ہیں بیوی کو. اس کا مطلب کہ آپ کوئی شادی نہیں کرے گا؟ ایسے نہیں ہے. اور دیکھیے جب ہم کسی چیز پر اعتراض کرتے ہیں اسلام کی، چاہے وہ 4 شادیاں ہوں، حجاب ہو، جہاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کا نام ہی نبی کا نام ہے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نمبر 47 آیت نمبر آپ 37 سے پڑھتے ہوئے آئیں گے، 25 سے پڑھتے ہوئے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب ان کو، یعنی جو گنہگار مسلمان رہیں گے خاص طور پر، یا وہ گنہگار رہیں گے جو ان کو فرشتے ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر زور زور سے ماریں گے. ان کو کیوں ماریں گے؟ یعنی عذاب کیوں دیا جائے گا ان کو بہت زیادہ، خاص طور پر موت کے وقت کیوں عذاب دیا جائے گا؟ یہ کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کو ڈس لائک کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہے اس کو بڑا پسند کرتے تھے. اللہ اکبر. آج دیکھ لیجئے ہم جو خرافات بدعات وغیرہ میں ہیں، آج کے ماحول میں، گناہ کے ماحول میں، ہم ہر گناہ جو ہنر کی طرح بتایا جاتا ہے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ رسول کی کوئی بات قرآن سے آ جائے، حدیث سے آ جائے، نہیں ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں یہ کیوں ہے اسلام میں، سب اچھا یہ سود کیوں ہے بھائی، حرام کیوں ہے، کیسے رہیں گے آج کے دور میں، نعوذ باللہ. یہ طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، جبکہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے جہاں پر اللہ نے بتا دیا ہم کو کیسے خوشحالی آتی ہے. سبحان اللہ. بہرحال اس واقعے سے ایک نصیحت آموز بات آپ سب کو بتانا چاہتی تھی. اور یہاں تک کہ جیسے میں نے کتاب پڑھی، اللہ نے مجھے خود میرے شوہر کی دوسری بیوی بننے کا اللہ نے مجھے ایک یہ اعزاز دیا ہے. آج کے دور میں جہاں پر ایک فتنہ یا پھر اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آج کے دور میں کھلی تبلیغ کرنے اللہ نے مجھے میرے شوہر کی دوسری بیوی بننے کا ماشاءاللہ موقع دیا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ عیب والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک اور بات جو ہم کو صحیح مسلم کی حدیث 3629 میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جس کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو کہا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی عورت سے محبت کرتی ہوں، کسی کو دل و جان سے چاہتی ہوں، تو وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث کے الفاظ یہاں تک آتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کاش ان کی طرح رہتی. سبحان اللہ. جس نے 2000 تقریباً احادیث کی روایت کی اور سودا رضی اللہ تعالیٰ نے بمشکل 5 احادیث کی روایت کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ سے متاثر ہے، کہتی ہیں کہ میں کاش ان کی طرح ہوتی. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے جو صفات، یہ دیکھیے یہ ایک ہم سب کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ جو صفات، جو پیاری پیاری اللہ نے صلاحیتیں آپ کو اور مجھے دی ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں عمل میں لانا چاہیے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کہ ہر ام المومنین خیرات کرتی، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قدر زیادہ خیرات کرتی تھی ماشاءاللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، جبکہ وہ تقریباً 80 سال کے قریب تھی، 80 سال میں انتقال ہوا ہے، 80 سال کی جب وہ قریب تھی، اور جب ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے جو سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے بوریوں میں ڈال کر ماشاءاللہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجایا تھا، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. اب دیکھیے اگر ہمارے پاس ایسا کوئی مال آ جائے، KBC میں آپ جیت جائیں تو کیا کیفیت ہوگی، کتنا مال مل گیا، کیا کریں گے اس سے، یا آپ کو بہت سارا آپ کو کوئی گفٹ لا کر دے دے، بہت بڑی چیز دے دیں، تو ہمارے پورے کیلکولیشنس ہوتے ہیں کیا کیا کریں گے اس کے ساتھ. یہاں سودا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، مال کو دیکھا، سونے کی اشرفیاں ہیں، اس وقت کے ملینز بلینز شاید ہوں گے، تو دیکھ کر کہا کہ ارے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کھجور ہے کسی بوری میں، تو فوری اس کو ایسے کھولا اور پورے سونے کی اشرفیوں کی خیرات کر دی. ماشاءاللہ خیرات ہے، خوش مزاج ہیں، ہمدرد ہیں، یہ خوبیاں. اور دیکھیے سادگی والی چیز ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہوگا، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں چند ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کو نہ کسی کے اچھے نہ برے میں لینا دینا ہوتا ہے، بس اپنی جگہ ہوتے ہیں. آج کل کے سیریلز کی طرح جو ہوتا ہے کہ عورتیں دل میں کچھ اوپر کچھ ہوتا ہے، دل میں پورا کینہ کپٹ یعنی برائی سامنے والے کے بارے میں، اوپر ایک دم مسکراتے مسکراتے چہرے. ہمارے یہاں سسرال والوں میں بھی ہوتا ہے،
مائکے والے سسرال والے جب ایک جگہ جمع ہو جائیں دعوت میں تو بڑے مسکراتے چہرے ہوتے ہیں، جب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو پھر اب برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک سادگی کا مزاج جہاں پر آپ کو کسی کی برائی کی نہیں کرنا ہے، اچھائی سے رہنا ہے، خوش رہنا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے کہ میں اللہ کے پاس جواب دہ نہ ہوں، تو یہ چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اور سیرت سے یہی ہم کو سیکھنا چاہیے کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی زندگی جی 80 سال، ماشاءاللہ 80 سال کی اپنی زندگی میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کو نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، جس سے اللہ نے اتنی برکت دے دی زندگی میں کہ آج ہم یہاں پر اور قیامت تک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عزت سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ نبی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والی اور اسلام کے لیے اس قرآن کی خدمت کرنے والوں میں سے تھی، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں اس آیت سے جس سے کہ میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔